بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری ایجن پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرامی، سیاسی پس منظر کو دیکھیں تو دا ریئل پروٹاگنسٹ، ایک کہا جاتا ہے کہ ایک فلم کے اندر جو اہم رول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریئل پروٹاگنسٹ۔ اور میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی پس منظر اگر پچھلی 4-5 دہائیوں کے اندر دیکھیں تو جس شخصیت کا آج میں پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوں ون آف دا مین کریکٹر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ون اینڈ اونلی چودھری اعتزاز حسن صاحب کی۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ اچھا، بہت بنا دیا آپ نے مجھے۔ یہ میں نے اچھا نہیں بنایا، یہ آپ کی ایک پوری جرنی ہے، میرے خیال میں وہ پوڈ کاسٹ میں مکمل بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے سر؟ زندگی ٹھیک گزر رہی ہے جیسے گزرنی چاہیے ایٹ مائی ایج۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ابھی میری حال ہی میں سالگرہ 80ویں سالگرہ منائی ہے، تو 80ویں سال والے بوڑھے کی جس طرح گزرتی ہے زندگی، بڑی اچھی اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے۔ اوائل ایام کا ایک پاکستان، اور آج جیسے آپ نے بتایا کہ 18 آپ کی جو سالگرہ ہوئی، وہ پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت ڈفرینس۔ بالکل مسلمانوں کا ملک تھا یہ، لیکن ایک جملے میں کسی نے کہا ہے اس کا سکون اور اس کا بے سکونی کہ مسجدوں سے لاہور میں کھیل کے میدان زیادہ تھے۔ آپ اسی سے سوچ لیں کس طرح یہ، اور اس جملے کو بڑی داد ملی تھی ایک سیمینار میں، تو مسجدوں سے لاہور میں کھیل کے میدان زیادہ تھے۔ تو اب وہ ذرا ریلیکسڈ پیریڈ تھا، ٹینشن نہیں تھی۔ اب تو لوگ مطلب ہے کسی سے آپ نے قرضہ مقروض ہو اور بچانا ہو تو لوگ نعرہ لگانے کو تیار ہیں کہ جی توہین رسالت کر دی اس نے، تو وہ مطالبہ کرتا ہے تو توہین رسالت کر دی۔ تو وہ لوگ بالکل بغیر سوچے سمجھے اگر یہ الزام لگ جائے تو ایک ایسی رحمت للعالمین جو شخصیت ہے ان کے نام پہ ایسا الزام لگ جائے تو وہ مار دیتے ہیں، جس طرح مشال کو بادشاہ خان یونیورسٹی میں یا سیال کوٹ میں وہ سری لنکن کو پوچھتا ہی کوئی نہیں کیا کہا اس نے، کیا کیا نہیں کہا۔ تو لنچ مابز والا ملک بن گیا، جو کہ جس کے بارے میں قائد اعظم نے 11 اگست 1947 میں کہا تھا کہ آپ کا کوئی مذہب بھی ہو، آپ کا کوئی مسلک ہو، آپ کا کوئی ماننا ہو، کوئی آپ کا عقیدہ ہو، آپ بالکل آزاد ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اور اس کی بات چیت اور اس کا پرچار کرنے میں۔ تو یہ ہم میں اب اتنی بے رحم سی قسم کی عدم رواداری ہے، برداشت نہیں ہے کسی سے، یہ سب اس کی علامت ہے اس بات کی کہ یہ سسٹم بالکل، نظام بالکل فیل ہو گیا ہے۔ اور نظام یہ قائد اعظم کے ہاتھوں میں نہیں رہا، یہ نظام ہمارے علماء، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے پولیس افسر، ہمارے فوجی، ہمارے جاگیردار، ہمارے بڑے مل مالکین کے پاس سب پاور ہے نا، تو یہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں آ کے یہ بہت برباد ہوا ہے۔ سر، اپوسٹسی یا بلاسمی کے کیسز بالکل دیکھنے کو ملے ماضی کے اندر، کیونکہ پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے، اور جب ٹریجری بینچز سے وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک پاکستانی المیہ ہے۔ جس نظام کی آج بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس نظام کا حصہ رہ کے اس سے تحفظات رکھتے ہیں، جب اقتدار کا حصہ رہتے ہیں تب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو آپ نے پیشنس والی کی، یہ پچھلی 2 دہائیوں میں دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک اگر اس حکومت کی بات کریں ان کا یہ کلیم ہے کہ جب سے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف لانچ ہوا ہے اس کے بعد یہ عوام کے اندر پیشنس نہیں رہا، وہ اگریسو اپروچ عوام کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا یہ ایک فیکٹر ہے، یا عوام کے اندر اب پاکستان کی ایک فکر جاگ اٹھی ہے؟ نہیں، فکر نہیں جاگی، یہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے ضیاء الحق کے وقت سے اور افغانستان کی جنگ سے۔ ہمیں ڈالر مل ہی اس لیے رہے تھے کہ ہم مدرسے قائم کریں، اور وہاں سے بھٹی وہ ان نوجوانوں کی
جو کہلائیں تو مجاہدین، لیکن وہ بم مارے بھی، بم پھٹے بھی ان کے، اور وہ پہلے امریکہ کے ہاتھ کھیلیں اور پھر امریکہ کے خلاف کھیلیں اور امریکہ کو بھی بھگائیں اور ان کو روس کو بھی بھگائیں. یہ کارنامہ تو انہوں نے کیا ہے دونوں کو بھگانے کا. اور امریکہ تو اس طرح بھاگا ہے، سارے کپڑے وپڑے، کاریں، موٹریں، سب چیزیں، ٹینک، توپیں سب چھوڑ کے اور جہازوں سے لٹک لٹک کے 2000 فٹ سے گرتے ہوئے امریکہ بھاگا ہے یہاں سے، ایک تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. ویتنام میں بھی اسی طرح بھاگے تھے. تو یہ اب ہمیں ان کا اعلی کار بنا کے، اور یہ ہمارا جو اصل میں اشرافیہ ہے جی، ان کا رجحان ہی امریکہ کی طرف ہوتا ہے. اگر ان کو چین اور امریکہ کے درمیان چنیں تو ان کو انگریزی بولنی آتی ہے. ان کے بچے زیادہ تر ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں امریکہ کے. ان کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ کوئی چاؤمین چائنا کی بجائے میک ڈونلڈ سے بہت زیادہ واقف ہے. تو ان کی جو افسران ہیں ان کی کمیشنز وغیرہ کا سلسلہ بڑا مطمئن اطمینان بخش ہے، اور وہ اسی پہ چلتے ہیں. وہ چینلز ویل نون ہے، کدھر سے کدھر جائے گی، کدھر سے وہ پیسہ جو پھر وہ امریکہ لے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ایک اس ملک میں جو حقیقت ہے 140 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں فارن کرنسی میں، 140 ارب ڈالر کے، یہ اس سے 300 گنا ہو گیا. اب جو ہماری اندرونی قرض ہے ہم پہ، ہماری حکومت پہ، ہماری ریاست پہ، جی، وہ ان بینکوں کا ہے جو یہاں پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. ان کی جانب ہم نے ان کو دینا ہے، ان سے قرضہ لیا ہوا ہے 9.8 کھرب روپے. کھرب روپے اب کھربوں میں آ گئے. جی، اب یہ پیسہ ہمارے پاس آیا ہے، لیجرز میں لکھا ہے، کھاتوں میں لکھا ہے، بینکوں کے کمپیوٹر پہ ہے، دستخط ہوئے کیے ہوئے ہیں جس نے لیا ہے یا دیا ہے. اور اس 140 ارب ڈالر جو کئی کھرب روپے، سینکڑوں کھرب روپے بن جائے گا، 300 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے جب اس کو، تقریباً 300. اور یہ 10 کھرب روپے ہے. ان کا مجھے آپ بتائیں، کراچی سے چلیں لنڈی کوتل تک جائیں، کہیں لگتا ہے یہ پیسہ لگا ہوگا؟ کہیں لگتا ہے کہ یہ شہر کراچی جیسے کراچی تو بھی برباد ہوا ہے. ریسنٹلی جیسے وہ انسیڈنٹ بچے کا ہوا، نہیں، کراچی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا کم از کم یہ مینچسٹر کے برابر، کم از کم مینچسٹر کا وہ علاقہ جو پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، وہ علاقہ جہاں انگریز بستے ہیں اور صفائی ستھرائی کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے کلچر میں ہے. پھر تو ویسے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوال ہے جو یہ بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، سوال سبھی جماعتوں کے ہیں. میں اس کو کسی جماعت کو، جس جماعت نے بھی آئی ایم ایف سے لون لیا ہے وہ اس میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ کیا اس کا بنا. یہ جو اتنا پیسہ آیا ہے، یہ آیا ہے اور یہ لگا کدھر ہے؟ یہ اگر تو باہر بینکوں میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر باہر پراپرٹیز میں بنا ہوا ہے، پارک لین مثال کے طور پہ، وہ بھی غلط ہے. یہ تو یہاں رہنا چاہیے تھا، یہاں لگنا چاہیے تھا. یہاں مزدور کی کیفیت بہت بہتر ہوتی، مزدور کی جو اکاموڈیشن ہوتی مل کے ساتھ، اس میں بڑے بہتر ہوتی اکاموڈیشن. اس وقت تو کھڈے کھڈے سے ہوتے ہیں اور ان کو ڈربوں میں بند کیا ہوتا ہے جس طرح. یہ ہر طرح سے، ہر چیز سے، صرف یہی نہیں کہ سڑکیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا تھوڑا بہت جتنا کام بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی جو ضابطۂ اخلاق سے یا ایک طریقہ کار سے نہیں ہوتا، جس میں گھپلے دیکھیں اگر ہم لوکل سطح پہ کرپشن ہے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اب ایک نظام، جس کی آپ نے بات کی، ایک نظام ہے،
اگر ہم ورلڈ آرڈر کے اندر دیکھیں ڈفرینٹ، ہم ایک سسٹم دیکھتے ہیں اسٹیٹ کے، کچھ ڈیموکریسی پہ چلتے ہیں، کچھ کام مونارکل سسٹم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان میں اب وہ نظام کی، اس سسٹم کی تبدیلی کا وقت آ گیا؟ کیا وہ آرڈر چینج ہونے لگا ہے؟ کیا ڈیموکریسی سے کچھ اور ہونے لگا ہے اب؟ نہیں، اب تو خیر ڈیموکریسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رہا ہی نہیں ہے. اب تو آپ نے ایک شخص کو تا حیات استثناء بھی دیا ہے. یہ کبھی میں نے تو نہیں سنا زندگی میں. ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہوتا تھا کہ بادشاہ پہ آپ نہیں چلا سکتے کیس جب تک وہ زندہ ہے. اس پہ کوئی مردہ کے بعد پھر کیا چلانا نہیں ہے کسی کو، بالکل امیونٹی اور اسلامک لاس بادشاہ کو ہوتی تھی، صرف بادشاہ کو، صرف ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہوتا تھا. وہ ایک رائٹ دیا جاتا تھا کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن ملا ہوا ہے. تو یہ لیکن کسی اور کو نہیں ہوتا تھا. تو اگر کسی نے کیا ہے، اس طرح لیا ہے، تو وہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز میں سے حصہ لیا انہوں نے. تو یہاں تو کنگڈم بن گئی پھر. بالکل. اب یہ چیز جو ہے، اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے لہجے بدل گئے. ان کے وزیروں کے، ہمارے وزیر ہوتے ہیں سویلین، ان کے وزیر ہوتے ہیں سمجھ لیں جنرلز. ان کے لہجے آپ دیکھیں، لہجہ کس طرح بدلا ہے. یہ جو شریف چودھری، اس پہ آتا ہوں چودھری صاحب، اس پہ ہم ڈیٹیل ذرا بات کرتے ہیں. مجھے ذرا اس پہ تھوڑی استثناء کی جو بات کی آپ نے، آپ ایز اے ماہر قانون، آپ اس میں ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ ایک نئی گورنمنٹ کل آ جاتی ہے، کیا وہ پھر نئی امینڈمنٹ کر کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ لگا کے یہ استثناء ختم ہو جائے گا پھر؟ اگر ایسی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے پھر؟ نہیں، بڑی بات تو نہیں ہے، اس لیے کہ چینج کے ساتھ سب کچھ بھی چینج ہو جاتا ہے. جب ریڈیکل پورا چینج آتا ہے تو سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے. لیکن میں اس وقت ذرا آپ کے اس وی لاگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنی. وہ عمران سے تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اور بالکل غلط ہو رہا ہے، بالکل ناجائز ہو رہا ہے، بالکل آئین کے خلاف ہو رہا ہے. کسی کو آپ قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے. میں یہ رکھا تھا ضیاء الحق کے ٹائم میں 15 دن قید تنہائی میں، تو میرا سر گھوم گیا تھا. یہ ٹارچر کی طریقہ ہے، یہ ٹارچر ہے، اور ٹارچر ہمارے آئین میں اس کی کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل بالکل. اب یہ عمران سے جو ہو رہا ہے، یہ بالکل خلاف آئین ہے، اور اس کی باقاعدہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اور فوجداری کارروائی ہونی چاہیے. ویسے سر چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طریقے کی اچھی زندگی جیل میں گزار رہے ہیں کہ ان کے بال ابھی تک جو ہے وہ وائٹ نہیں ہوئے. وہ ان کو اتنا تک جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ ہر چیز ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ دے کے فرض کرو، میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ سچ بول رہے ہیں، پر میں کہتا ہوں سب کچھ دے دی، سب آسائشیں. ایک بندے کو تنہائی میں چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا ٹارچر ہے. انہوں نے یہ کہا ساتھ کہ وہ فارمر وزیر اعظم ہے، تو کیا عام قیدی کے ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ تو پھر یہ بھی تھریٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کسی حال میں خوش نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ تو اب باتیں بناتے ہیں. ان کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت، اور لے آتے ہیں ایک ایسا نظام جس میں ایسے اصحاب بھی ہیں جن کا ساری عمر ان کی کوئی احتساب ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ مسلم لیگ کو تو، نون کو تو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت ہے. اس جماعت کی کیا کیا گنوائے ہیں ان کے جو خوبیاں ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے. پر میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی درگزر کریں، بالکل نہیں. پر میں کہتا ہوں جو اس کی بہنیں لڑ رہی ہیں جنگ، وہ کمال کر گئی. ان کا کمال ہے کہ ساری رات بیٹھے رہنا آسمان کے نیچے، اور اس سردی میں جو اسلام آباد اور پنڈی کی سردی ہے جی، اور پھر دلیری سے بات کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ ہے،
وہ پیش نہیں ہوئی اتنی دفعہ ہوئی، وہ ایبسکانڈر ہو گئی. وہ ایبسکانڈ کہاں کر رہی ہے؟ ایبسکانڈر تو ہوتا ہے جو روپوش ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور اس ایبسکانڈر پروکلیم بالکل نہیں ڈیفینڈر. ہوئی، جی بالکل. بالکل نہیں وہ ایبسکانڈر ہوئی. چاہے عدالت کا وارنٹ جاری کر دے وہ ایبسکانشن کا یا ایبسکانڈنگ کا، وہ نہیں ہوئی ایبسکانڈ. تو یہ چیز جو ہے یہ پر آفرین ہے ان اس میں بالکل آفرین ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا جو دلیری ان کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے گلے نہیں پڑ گئی؟ جس طریقے سے ان کی سسٹر نورین جو نیازی ہیں، انہوں نے انڈین چینل پہ ایک انٹرویو دیا اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس آئی، اور بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو کے سارے ریپرکشنز ہیں. نہیں، انٹرویو کے ریپرکشن نہیں ہے. یہ آپ کسی طرف بھی لے جاؤ. آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے کبھی کلدیپ نیر سے بات نہیں کی؟ ایک بھارتی صحافی تھے، فوت ہو گئے اب یا ہاں جہانی ہے، پر وہ ان سے بات نہیں کی. دوسرے پریم چوپڑا اور ان لوگوں سے بات ہی نہیں کی. بات بند کرنی ہو بات بند کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ تو ہم سمجھتے نہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں. جہاں سب سے بہت بڑی غلطی ہمارے سے ہوئی ہے افغانستان سے متعلق، یہ گزشتہ چند ہفتوں میں، جی جب مذاکرات کے لیے وہ راضی ہو گئے، جی ترکیہ نے اور قطر نے افغانستان کی حکومت کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا، تو آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا. آپ کا لہجہ کیا تھا؟ آپ کو وہاں بھیجنا چاہیے تھا اسحاق ڈار کو. آپ بھیجتے ہیں ایک پہلوانی صفت کے کمزور ضعیف سے آدمی، وہ خواجہ آصف. وہ اتنی آواز نکال کے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے جا رہے ہیں آپ دوحہ ملنے اور ایک مفاہمت کے لیے، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ فلانا ان کا لیڈر سمگلر ہے، فلانا ان کا لیڈر ہیروئن میں وہ کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو ہمارے ساتھ سیدھے ہو کے چلو، مطلب ٹھیک ہو جاؤ، بیسٹ بیہیویئر پہ آ جاؤ، ورنہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم پھر وی ول ڈکلیئر وار. اب آپ کس قوم کو کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو بھی ہے ان میں بہت ساری خامیاں ہیں افغانیوں میں، جی پر ایک خامی نہیں ہے. جس قوم نے 10-12 سال لڑ کے سوویت یونین جیسی بڑی طاقت کو ڈیفیٹ کیا ہو اور 10 فروری 1979 کو مجبور کر دیا ہو افغانستان سے چھوڑ جانے کو، یا جس قوم نے اس کے بعد امریکہ کی بمباری بھی سہی ہو. امریکہ جتنی بمباری، ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم آسمانوں کے بادشاہ بن گئے ہیں 4 دن کی جنگ کے بعد، اور انڈیا اس کے بعد اب کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم افغانستان کو بھی جہاں چاہیں، وہ کہتا ہے غاروں میں بھی ماریں گے، وہاں بھی ماریں گے. بمباری وہ تورا بورا کی، یہ ہمارا ڈیفنس منسٹر بنانا چاہتا ہے. بھائی صاحب انہوں نے سب یہ دیکھا ہوا ہے، اور ان کو آسمان پہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو زمین پہ چلنے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ ان کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے جب زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اسے زمین پہ چلتے چلتے رکی بس پہ بیٹھ جانا ہے، سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے اور بس کو بلو اپ کر دینا. اب ان کو آپ اس طرح للکاریں گے تو وہ آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. بالآخر خواجہ آصف کی بدولت وہ ساری ٹاکس فیل ہو گئے. وہاں آپ کو یا تو فارن آفس کے ہی بندے بھیجنے چاہیے تھے جو ڈپلومیسی کے سے کچھ واقف ہوں، یا آپ کو بھیجنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار کو بھیجتے. اسحاق ڈار ایک مصلحت کو سمجھنے والا شخص ہے، میں سمجھتا ہوں، اور بڑا اچھا سیاستدان. پر آپ نے بھیج دیا اس کو جو سب سے زیادہ آپ کا بڑکواز تھا. یہ مفاہمت کے لیے بھیج رہے ہیں. اب آپ کو منتیں کرنی پڑیں گی ان کو واپس لانے کی، ترکیہ کو بھی اور اس کو بھی، قطر کو بھی، اور ان کے پیچھے افغانیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ہندوستان. جی بالکل، پراکسی بنا ہوا ہے اس کی، ہندوستان بیٹھا ہوا ہے. اب بھارت جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ رقم بھی ساری دے گا اور بمبار بھی سارے دے گا یا ان کے وہ تو افغان ہی ہوں گے بمبار، پر ان کو پیسے دیں گے، رسد دیں گے، ان کے خاندانوں کو دیں. اس تناظر میں اگر چائنا اور ایران سنجیدگی سے ریکونسیلیشن کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ افغانستان تو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے نا،
بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں سے جو ہے جاتی ہیں پاکستان سے یا دوسری طرف ایران سے یا دوسرے جو بارڈرز ہیں، یہ ہے تو لینڈ لاک کنٹری، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پھر اس میں پھر معاملہ کوئی جا سکتا ہے، نیگوسیشن مکمل ہو جائیں؟ اس لینڈ لاکڈ کمپنی کے بارڈر جو ہے اس میں کوئی 1/4 ہمارے ساتھ لگتا ہے، تو باقی 3/4 بھی تو ہے نا. جی بالکل. اب ان کو بھی منائیں، جی ان کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ وہ افغانیوں کو کہہ دیں کہ ہم نے بند کر دیا بارڈر آپ پہ. وہ کیوں کہیں گے؟ افغانیوں سے کیوں وہ لڑیں گے؟ بیٹھے بٹھائی ہماری خاطر لڑیں گے. ہر ملک اپنے اپنے مفاد دیکھتا ہے، اور یہ ساری اب ادھر ہم نے سمجھا ہے کہ ہم نے وہ 8 جہاز یا 7 جہاز گرا لیے ہیں، بڑا اچھا مارکا تھا، اور شاہینوں ہمارے شاہینوں کی کو ہم سلام کرتے ہیں اس کے لیے. کچھ ہمارے نقصان پہنچانے کو سارا نقصان اس کو پہنچ گیا. وہ کینہ پرور لگتا ہے مجھے، اور وہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کی وہ پلاننگ کر رہا ہوگا کہ اسپیکٹرم بہتر لے لو. اس دفعہ تو ہمارے اسپیکٹرم نے، چائنیز اسپیکٹرم نے ہمیں جتا دیا. وہ ضرور کوشش کرے گا کہ اس سے بہتر ہو، کوئی اسے اوائڈ کرنے والا ہو. تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے جو مودی نے لڑنا ہے اس بار، اس نے ہوائی جہازوں سے نہیں لڑنا. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہوائی جہاز اس کی اب 2nd لائن آف ڈیفense ہوگی. 1st لائن آف ڈیفense نہیں، 1st لائن آف اوفینس اس کی اب خود کش یہ ہوگا بمبار. اور اس کا وہ اگر کسی دن 20 ہو گئے ایک ہی دن میں پاکستان میں، تو ہم ادھر لرز جائیں گے، کیونکہ ہم وہ پھر سپاہیوں کا، فوجیوں کا، اور جہازوں کا، توپوں کا، اور ہمارے شہیدوں والے جذبے کا وہ جنگ نہیں رہے گی. وہ شہیدوں والا جذبہ. اس ساری سچویشن کے اندر آپ کے پی کی گورنمنٹ کا کتنا رول سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم وفاق کی بات کریں یا ہماری سیکیورٹی فورسز کی بات کریں، ان کا سٹانس اور ہے. جسے ڈی جی ISPR صاحب نے یہ کہا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ وانا کے اندر جو حملہ کروانے والے ہیں، یا اسلام آباد کے اندر حملہ کرنے والے ہیں، یا پشاور جو FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوا، کیا ان سے پھر ہم بات کرنی چاہیے؟ ہم بالکل بات نہیں کریں گے. اور کے پی کی گورنمنٹ یہ جو حملے پاکستان کی ڈیپ ان پاکستان ٹیریٹری ہوتے ہیں، لاہور ہو جاتا ہے یا کراچی تک جا کے ہو جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا کئی مرتبہ ان چھوٹے ٹاؤنز میں جو کہ بارڈر سے 200-300 میل اندر ہیں، وہ گاڑی جو پھٹتی ہے، جو مون مارکیٹ میں لاہور میں پھٹی تھی، وہ گاڑی کوئی فاٹا سے یا کے علاقے سے، سابق فاٹا کے علاقے سے بن کے تو نہیں آئی تھی، وہ تو لاہور میں ہی بنی ہوگی کسی ورکشاپ میں. اب اس کو تو تلاش نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فاٹا سے بنائی ہو انہوں نے، تیار ہو پھٹنے کے لیے، اور اس کو وہاں سے وہ ساری سڑکیں گزرتی ناکے گزرتی وہ آ جائے گی مون مارکیٹ لاہور میں. وہ تو جہاں بنی وہاں ہی پھٹی. 1000 گز چلی ہوگی اس کے علاوہ کہ اس ورکشاپ سے اس ورکشاپ میں چلی گئی ہوگی. اب یہ تو بنتی ہمارے پاس ہے، یہ پہلے سے ہی یہ بیج جو ہے، یہ پودا جو ہے خودکشوں کا، یہ پہلے دن سے ہمارے ہاں ہے. لیکن وہ فوکس شاید ادھر ضروری کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کچھ اس سارے ماحول کے اندر جیسے کے پی کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، پھر بانی PTI عمران خان کا یہ فیصلہ کہ CM سہیل افریدی کو لے کے گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کر دینا، اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور یا جو افریدی ان کا چیف منسٹر ہے، یہ کوئی دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں سے انوالو ہیں. یہ تو سوچنا بھی غلط ہے. بندہ پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، جو کہ ایک ڈیموکریٹک اوپن انوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی دہشت گرد نہیں بن جاتا. پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں سمجھتا کوئی بھی دہشت گرد ہے، یا اور کوئی دہشت گرد اگر ہے تو اس کا پتہ چلتا بہت جلدی. میرے ساتھ اگر کام کر رہا ہو پیپلز پارٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد، تو مجھے تو پتہ لگ جائے گا نا. اور میں اتنا irresponsible نہیں ہوں کہ میں پارٹی کو والوں کو سب کو اکٹھا کر کے بتاؤں نا کہ بھئی یہ بندہ
یہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ مرنا تو ہم نے بھی ہے نا، اگر اس نے جلوس میں کہیں چلا دیا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی 0.0% دہشت گرد ہوگا جو اس کے کاڈر میں ہوگا یا کوئی. اور یہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں، وہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں کر. سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ بالکل. وہ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، ہو جاتی ہے. وہ کسی جلوس میں شیشے دکانوں کے توڑ دیے، میں اس کو بالکل جواز نہیں بخش رہا، جواز نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ ان کی کسی پالیسی کے خلاف ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں، یہ کوئی پارٹی کہتی ہے کہ آپریشن نہ کریں وہاں دہشت گردوں کے خلاف. ان کے کہنے کا ایک اس میں جواز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ آپریشن کرتے ہیں، جب آپ توپیں چلاتے ہیں، گھروں کو لگتی ہیں علاقہ سارے، تو وہ کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے، اور اس سے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے جو اہل علاقہ ہے. اس بارے میں ایک چیز عرض کر دوں جو میرا یقین ہے، میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے ریٹن پیپرز اور تقریروں میں بھی، کہ دہشت گردی کا سب سے آسان کا دہشت گرد پیدا کرنے کا ہے کہ اس ایریا میں جس میں جنگ ہو رہی ہو، اس میں دہشت گردوں کے یا عوام کو کوئی حقوق نہ چھوڑے، جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہ چھوڑے. آپ دیکھیں کتنی جلدی قوم بالکل سر، آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے چودھری صاحب، ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا سر. میں سہیل افریدی صاحب کے تناظر میں اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں کہ ریسنٹ جو میگزین کے اندر ایک پبلش ہوا ایک آرٹیکل دا اکانومسٹ کے اندر، جو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ایک فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا سی ایم عثمان بزدار کا. اس کے بعد اسی کی وجہ سے ہی پنجاب کی حکومت آپ کے سامنے جس تناظر میں کس حالت میں گئی، بزدار صاحب نے پارٹی کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا، اب بھی ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد سہیل افریدی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسی وجہ سے لائے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو بھی جیل سے ڈائریکشنز آئیں اور اس کو فی الفور جو ہے وہ پورا کریں. آپ ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے، دوسرا پرسپیکٹو اب بین الاقوامی سطح پر یہ چلا گیا ہے کہ بانی صاحب، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے اور اب بھی وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں، ساری اپوائنٹمنٹس اس کے فیصلے پہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ میں یہ نہیں، پہلے تو دیکھیں حکومت جو ہے اور جو سپہ سالار ہے، کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں ہے؟ کوئی ان کے دل میں کوئی گوشہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے فیور میں کوئی جاتا ہے کہ نہیں؟ بظاہر کوئی ہے جو ان کے لیے نرمی ہو ان کی؟ بظاہر تو کچھ نظر نہیں نظر آتا. بالکل یہ تو اچھا، اب اگر یہ ہے بات تو پھر آپ سوچیں جی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نہ چاہیں تو یہ میسیجز ادھر ادھر جا رہے ہوں کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان ایک جیل میں بند ہے اور قید تنہائی میں ہے، اور دوسری جیل میں وہ ہے بشرا بی بی، جی تو وہ آپس میں اس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. نہیں، ماضی کو نہیں، بین الاقوامی جریدے نے یہ لکھا ہے، ہم یہ بات نہیں کر بین الاقوامی اکانومسٹ نے. اور یہ جو ان کا اوین بینٹ جونز ہے، اوین بینٹ جونز نے پہلے بھی عمران خان کے خلاف بہت ہی مطلب ہے ترش مضامین لکھے ہیں، بہت ہی ترش، جو کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، اور لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے. وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ کتنا ترش اس نے لکھا تھا، کو پتہ نہیں ہے پاپر اینڈ پرنسس کے کیا. اور وہ آصف زرداری کو زیادہ اس میں رگڑا دیا تھا کہ یہ کہاں سے اور وہ کہاں، اس کے ساتھ ہی بی بی شہید کو بھی رگڑا دے گا. تو یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ اوین بینٹ جونز کوئی اس پہ وہ اتنا معتبر گواہ ہے. نہ وہ پاکستان آیا اس دوران،
ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے جو پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست پہ لکھ رہا ہے. نہ اس نے کوئی کبھی پہلے بھی آصف زرداری کو یا بی بی کو کوئی شک کا فائدہ ہی دیا ہے، بالکل نہیں دیا. اس میں بھی ایسی باتیں ہیں اس مضمون میں بھی کہ جو مائنڈ کو سٹرائک نہیں کرتی. ٹیسٹ آف ریزنیبلنس جو ہے نا وہ نہیں پاس کر. سمجھ گیا سر. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بڑی ایفیلیشن ہے اور ایک پرانی ایک نظریاتی آپ کی اس کے ساتھ ایک وابستگی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی ایک نیریٹو ہے کہ ایک بیانیہ ہے کہ ہم جو جمہوریت بہترین انتقام ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایک بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی، پھر بے نظیر شہید بی بی کی وہ سوچ اور آج کی پیپلز پارٹی، کیا ہے اس میں آپ پھر رد و بدل قول و فعل کے اندر تضاد، کیا یہ جو مراکزہ ہے کس چیز طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایک ٹرانزیشن ہے، یہ ایک ٹرانزیشن ہے، پروسیس ہے، ایک دن میں نہیں انقلابی چینج ہوا. بھٹو شہید کی بنیادی طور پہ جو پالیسی تھی، اگر آپ اقتصادی پالیسیز کو لیں وہ سب سے اہم ہوتی ہیں، پھر فارن پالیسیز کو لیں وہ بھی اہم ہوتی ہیں، پر اقتصادی سب سے زیادہ اکنامک پالیسی. بھٹو کی شہید کی جو اکنامکس تھی وہ اس فلسفے پہ تھی کہ ریاست خود چلائے سارے کارخانے بھی اور جو بزنسز ہیں، کیونکہ جو سرمایہ دار ہے وہ بہت چوری کرتا ہے، اور جو فیوڈل ہے جاگیردار وہ بڑا ظلم بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی تھی بہت زیادہ ایکسپروپریٹ کر لیتا ہے. تو اس سے اتنا بچتا نہیں ہے کہ ملک کی اس سیونگ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اب بی بی نے ایک نیا کانسیپٹ لگایا، کیونکہ وہ حقائق جو تھے، زمینی حقائق ساری دنیا میں تبدیل ہو رہے تھے. جب بی بی آپ دیکھیں 1991 میں سوویت یونین تحلیل ہوا، اور وہ ایک بہت بڑا چینج تھا، اور فلسفے اس کے ساتھ بدلتے ہیں، اور ان تبدیلیاں یہ فلسفے کی بنیاد پہ آتی ہیں، اور فلسفہ ان کی بنیاد پہ فلسفہ بھی تبدیل ہوتا ہے. بی بی کا کانسیپٹ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جگہ دینی چاہیے، وہ ایک ایفیشینٹ اگر اس کو کیا جائے تو وہ بیسٹ سلوشن ہے، کیونکہ وہ فاسٹ پروگریس کر سکتا ہے، جس طرح روس نے کر لی اور ایسٹرن یورپ میں بھی بہت ساری ہو گئی. تو بی بی نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نظریہ دیا. بھٹو شہید تھے پبلک، یعنی پبلک سے مراد عوام نہیں بٹ ریاست کی اس میں زیادہ کنٹرول ہو، اور زیادہ شیئرز حصے ریاست کے ہوں اور کچھ عوام کے بھی ہوں. بی بی نے اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر کے برابر کیا کہ دونوں کے ہوں. اور اب جو ہے پیپلز پارٹی بیسکلی لیڈ بائی مسٹر آصف علی زرداری، ان کا مزاج ہی ان کا مزاج ہائیبرڈ سسٹم والا بن گیا. نہیں، ہائیبرڈ سسٹم تو وہ لیے پھر رہے ہیں نون لیگ. وہ ایک اور اس کو دیکھنا، جیسے آپ کے سوال کو تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، ایک دیکھنا چاہیے اقتصادی طور پہ، ایک دیکھنا چاہیے فارن پالیسی پہ، اور ایک دیکھنا چاہیے ریاست کی اپنی عمارت میں کیا چینجز آئے. ٹھیک ہے اس میں تو میں پہلے آپ کو اقتصادی عرض کر رہا ہوں. اقتصادی طور پہ بی بی اور بھٹو صاحب کی ایک ٹرانزیشن تھی، اور دوسری طرف بھی دنیا میں گلاس نوسٹ آ رہا تھا، پیرستروئکا آ رہا تھا، اوپن گورنمنٹ آ رہی تھی. اور یہ دو جو گلاس نوسٹ اور پیرستروئکا کے کانسیپٹ تھے، یہ پرائیویٹائزیشن کے کانٹیکس، یہ کارل مارکس کی تھیوری سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، کمیونزم سوچ سے. اور یہ اس کے ان میں ایک تو لبرلائزیشن تھی اور دوسرا پرائیویٹائزیشن. لبرلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپریشن زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کی رائٹس زیادہ ہیں، انسانی حقوق زیادہ آپ کو
آپ طلب کر سکتے ہیں ریاست سے. وہ لبرلائز ہو گئی سوسائٹی، ذرا ایک ریلیکس ہو گئی، اور گورنمنٹ نے ہر بات پہ بندے کو گرفتار نہیں کرنا شروع کیا، ان کی ریسٹرینٹ ہو گئی. اٹانومی، ایک پبلک اٹانومی ایک آ گئی. جی، وہ اٹانومی کا بھی اس میں آتا ہے عنصر. دوسری بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی میں بی بی نے کوئی خاص تبدیلی بھٹو شہید کی پالیسی سے نہیں لائی. ذرا یہ ضرور تھا کہ قدرے زیادہ امریکہ کی طرف جھکاؤ ہو گیا، پر اس وقت آپ دیکھیں بی بی کے ٹائم پہ، جب میں بھی ان کا انٹیریئر منسٹر تھا، ہمارے ٹائم پہ دنیا اس طرح بھی بدل رہی تھی کہ ایک سپر طاقت ہی مٹ گئی تھی اور ایک ہی سپر طاقت تھی. سو اگر آپ نے اس محلے میں رہنا تھا تھوڑی سی عزت رکھ کے اور تھوڑا سا کھاتے پیتے رہنا تھا، تو آپ کو اس کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے پڑتے تھے بنسبت کہ سوویت یونین کے. اور وہ آپ کوئی اولڈ مارکسسٹ ڈاکٹرن پہ تو نہ بھٹو صاحب چل رہے تھے، نہ بی بی چل رہی تھی. ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے، سوشلسٹ پالیسیز تھیں، بٹ کوئی کمیونزم یا ساری پراپرٹی ریاست نے یا کمیون نے لے لی ہو، یہ نہیں تھا ان کا. یہ نہیں تھا. جی صحیح بات. تو بی بی ایک ٹرانزیشن تھی. اب اس کے آگے ٹرانزیشن اور بھی چلی گئی. زرداری صاحب ایک اور لیول پہ لے گئے. وہ انہوں نے ہی بلیوز ان پرائیویٹ پارٹنرشپ، پرائیویٹائزیشن ورچولی. وہ پرائیویٹائزیشن ہوئی نہیں، بٹ ان کا مزاج جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ فری انٹرپرائز اور کیپٹلسٹ گروتھ میں زیادہ ہے. حالانکہ انہوں نے میرے خیال میں ایک بڑا، اور یہ انیشیٹو سارا آصف زرداری کا تھا، وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، پاورٹی ایلیویشن، وہ ریاست کے ذمہ رکھی. اس میں یہ تو آپ نے اقتصادی چیزیں اور یہ تمام وہ چیزیں بتائیں. جو پولیٹیکلی ان کی اسٹریٹجی ہے، اب بھٹو صاحب کی دیکھیں یا بی بی شہید کی دیکھیں، اس کے بعد زرداری صاحب کی تو بالکل ہی تھوڑی منفرد ہوگی نا، کیونکہ آج کے جو جس حکومت کی اتحادی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورننس پیپلز پارٹی کے ہیں، اور اسی اتحادی کے منسٹرز یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم ہائبرڈ سسٹم کو پریویل کرانا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ والا مینیفیسٹو نہ رہا نا جو بھٹو صاحب کا اور بی بی شہید کا ہے. سر اس سے بھلے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس کیا ہوا ہے. یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس میں یہ ڈسٹنس ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے، پہلی تو بات اسی لیے باہر بیٹھی ہے کہ نون لیگ کی بہت سی پالیسیز سے ہمیں اختلاف ہے. اور میں کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں پارٹی کا، میں ایک ذرا اپنی بات کرنے والا ہوں. یہ نہ سمجھا جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہی پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے. میں وہ اگر تو ان کا نمائندہ یا اس قسم سے اسپوکس مین ہوتا، ترجمان ہوتا، پھر تو یہ ہو سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا. پر اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پالیسی پیپلز پارٹی کی اس وقت ہے، میری نگاہ میں تو یہ یقیناً ذرا ہم وہ جو بیلنس کو اور زیادہ اپنے اس سے ہٹ گئے ہیں جو بی بی شہید کا تھا یا کے وقت تھا یا بھٹو صاحب کے وقت. لیکن ہم اس دائرے سے نہیں نکلے کہ ریاست کا ایک رول ہونا چاہیے، ریاست کا ایک کردار ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں میں ریاست کا کردار لازم ہے. اس میں ہم نہیں، اس پہ ہمیں کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، پر اس دائرے سے ہم نہیں نکلے. لیکن ہماری اس وقت کی پالیسی وہ نہیں ہے جو شہید بھٹو کے وقت میں تھی اور یا وہ جو بی بی شہید کے وقت میں تھی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریسنٹلی آپ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کے سی ایس سی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی آپ تھے. ویسے کیا زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے جب گفتگو ہوتی ہے تو کیا ویسے سجیشنز آپ دیتے ہیں اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر؟ نہیں، میں تو بہت سی سجیشن دیتا ہوں اور بہت سی کبھی یہ بھی دیے کہ پی ٹی آئی کو بھی
تھوڑا سا ریلیف دلوائیں. خان صاحب کے ساتھ تو ویسے آپ کے سٹان سے یہ لگتا ہے کہ آپ کی تھوڑی بہت سمپتی ہے ان کے لیے, کہ جس طریقے سے جب آپ نے خود کہا کہ قید تنہائی میں جس طریقے سے رکھا گیا ہے ان کو, تو صدر صاحب کے پاس بھی اختیارات کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. اس حوالے سے کبھی گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے؟ میری صرف تھوڑی سی سمپتی نہیں ہے, میری کمٹمنٹ ہے اس بات میں اس کی پارٹی میں نہیں ہوں. اس نے بہت دفعہ مجھے کہا, بالکل پارٹی کہا میں خان آنے صاحب نے کو. بہت دفعہ کہا. بالکل میں نے بوجوہ بہت بڑی ٹھوس وجوہ ہے, میں آپ کو اس وقت شیئر نہیں کر سکتا, وہ خان اور میرے درمیان ہے. لیکن میرا وہ دوست ہے, میرا وہ ساتھی ہے. ہم کچھ 6 سال میں عمر کا فرق ہے, پر بالکل ہی ہمسائے ہونے کی باعث اچھی طرح جانتا ہوں. میری کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا اور صدقے دل سے رہوں گا. لیکن میری کمٹمنٹ عمران خان سے بھی بالکل ہے, 100% ہے, وہ 99 نہیں ہو سکتی ایز اے فرینڈ. اور اس کے کیا بری بات ہے اگر آپ کیا پیپلز پارٹی کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے خان کے ساتھ یا اس کی بہنوں کے ساتھ, یہ پولیس ان کو. یہ بھی نہیں ہے, اگر آپ گزارش زرداری صاحب سے کریں تو کچھ نہ کچھ سپیس تو بن سکتا ہے. زرداری صاحب سے میں جب بھی بات ہوتی ہے ضرور کرتا ہوں, پر وہ ان کی آپس میں وہ خان زرداری کو نہیں چھوڑتا. میں اس کو کبھی کوشش کی ہے کوئی ڈیالہ میں خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے ملاقات کریں ایز اے فرینڈ؟ آپ کی دوستی ہے, آپ کے ہمسائے رہے ہیں. نہیں, میں نے کوشش, وہاں جب ہم لاہور میں تھے جب خان, تو وہاں ملاقات ہو جاتی تھی, میں چلا جاتا تھا اس کے گھر دیوار کے ساتھ سے. تو لیکن یہ اس کے بعد جب سے جیل میں آئے ملاقات نہیں ہوئی. پر میں اس کے جہاں بولتا ہوں, میں جہاں تک میری صلاحیت ہے اور جو میرے میں اگر کوئی توانائیاں ہیں تو وہ اس کی خاطر بالکل اس کے لیے میں کروں گا. اور اس سے کوئی پیپلز پارٹی کو خطرہ نہیں, اس سے کہ اگر آپ کریں بات خان کی اور یہ اس کو کہیں کہ اسے ظلم ہو رہا ہے, کیوں اس کی بہنوں کو آپ باہر بٹھا رکھتے ہو, کیوں ملاقات نہیں کرا رہے ہو, یہ پیپلز پارٹی کو کہنا چاہیے. یہ تو جو پریس کانفرنس تھی, اس میں تو سارے پاکستانیوں کو شرمندہ ہونا چاہیے, سارے پاکستانیوں, کہ ہمارے ماحول میں ایک اتنے بڑے عہدے پہ اس قدر بد زبان ہی کہوں گا شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو, تم کون ہوتے ہو. وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو, شہید کو, آپ نے ان کو پھانسی لگا دیا ایسے ہی جعلی الزام لگا کے. بعد میں مانا سپریم کورٹ نے کہ غلط پروسیکیوٹ. آپ نے بی بی شہید کو سیکیورٹی رسک کا, آپ نے نواز شریف کو نکالا کہ جندل اور وہاں کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور بزنس سانجھی تھی, جنڈال جو. آپ نے پھر بی بی کو سیکیورٹی کلیئر کیا, پھر سیکیورٹی ان سے کلیئرنس لے لی واپس. ان کو کیا وقت پہنچتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ لے کے یہ جنرل صاحب سے لیں ہم جا کے, جن کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. انہوں نے مطلب ہے ہر فوجی کو ایک امبیرسمنٹ کر دی ہوگی. فوجی ہوتا ہے این آفیسر اینڈ اے جینٹل مین. ہی واز نو جینٹل مین ان دیٹ. وہ داد لیتے ہوں گے اپنے دوستوں سے یا کولیگ سے کہ کہا واہ بھائی چودھری کی کر رہے ہیں, کیا بات ہے چودھری. جب کہا جائے نا کسی چودھری کو کیا بات ہے چودھری, وہ ذرا اس کا لہجہ اور ترچ ہو جاتا ہے. چلے یہ بتائیں چودھری صاحب, پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک یہ پرزمپشن ہے, ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماہرین کے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی بہت جلد ایک پیج پہ نظر آنے والی ہے, کیونکہ جو سمپل میجورٹی کا معاملہ ہے ریسنٹلی ضمنی الیکشنز کے بعد, یہ اب حلقوں کے اندر یہ چیز رومرز ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں,
اور پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ انٹرویو میں کہا کہ ہماری تو ایک کمٹمنٹ تھی 2.5 سال کی, ہم نے 50% کا ٹینیور کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, یہ تو زرداری صاحب بیک پہ چلے گئے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چوتھی بار ہم نواز شریف کو وزیر اعظم بننے دیں گے. اگر ایسی کوشش نواز شریف صاحب کی جانب سے کی جاتی ہے, کیا آپ پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پھر ایک ہی سائڈ پہ نظر آئیں گے؟ میرے لیے تو بڑی اچھی بات ہو, میں تو بہت خوش ہوں گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں تو ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشین گوئی کر ہی نہیں سکتے. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. تو اس لیے یہ کچھ پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے, اور کسی کو دوام نہیں ہے, کسی کو دوام نہیں ہے پاکستان میں یا اس دنیا میں ما سوائے اللہ کی ذات کو. تو یہ آپ کچھ جتنے بھی آپ 5 زرہ بختر ایک دوسرے کے اوپر پہن کے سوئیں, تو اگر ملک الموت نے آپ کو لے جانا ہے تو لے جانا ہے. تو یہ چیز اب یہ لگتا ہے یہ خوفزدہ ہے عمران سے. پاکستان کی فوجی قیادت تو لگتا ہے خوفزدہ ہے اس سے, اتنے جو اس کو 30 دن سے کسی کو ملنے ہی نہیں دیا. یہ بھائی اتنے ڈرتے ہو اس سے؟ کیا اس کے حرف میں اتنا کوئی جادو ہے کہ وہ اس نے بول دیا کسی کے کان میں تو وہ حرف اعظم ہوگا؟ کیا اس میں ہے عمران خان میں جو آپ اس قدر گورنمنٹ ڈر رہی ہے کہ 30 دن سے اس کو تنہائی میں رکھا ہے؟ اور تنہائی میں رکھنا, خود آپ اس کے ارد گرد پھلوں کے ڈھیر لگا دیں, کھانوں کے ڈھیر لگا دیں, اس کو اور جو آسائشیں چاہیے ٹیلی ویژن دے دیں, 4 ٹیلی ویژن دے دیں, پر اگر تنہائی میں رکھیں گے دیٹ از اے ٹارچر. آئی ہیو بین تھرو اٹ فار 15 days اونلی. 2-3 دن تو گزر جاتے ہیں, پھر آپ کوئی وہ سوار ہونا شروع ہو جاتی. 15 دن تک تو میرا تھا کہ پتہ نہیں کدھر میں, کوئی بتاتا ہی نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. جو کھانا دینے آتا تھا وہ بس کھانا آپ کو سلاخوں کے نیچے سے پلیٹ رکھ کے اور چلا جاتا تھا, اور آپ نے کھا کے وہ پلیٹ اس سلاخوں کے نیچے سے باہر. خان صاحب مطلب کہ قوم کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں فیس کر کے. یہ قربانی دے رہا ہے یار, قربانی دے رہا ہے, اس میں تو شک یا صرف اقتدار کی جنگ ہے؟ نہیں, اقتدار کی جنگ ہی کہتے ہیں اس کو, پر یہ تو ایک سول اینڈ ملٹری رائٹ. یہ کہتے ہیں نا کہ کرسی کا ایک بار چسکا لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر دیتا ہے کوئی. نہیں بھاگ جاتے ہیں لوگ کرسی سے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے, یہ ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور ایوان کے اندر بیٹھے ہیں, اور وہ جیسے خان صاحب نے بھی کہا کہ وکٹ کی دونوں طرف جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے سب کو دیکھا ہے, ابھی تو ریسنٹلی میرے ہی پروگرام کے اندر احمد اویس صاحب نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ ون آف دیم, کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہیں یا دوسرے بھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, جہاں تک میں نے دیکھا اور میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہر پارٹی میں وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں آزاد کشمیر میں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, پر میں اس پروسیس کے خلاف ہوں کہ آپ ایم این ایز کے پیچھے جا رہے ہیں یا ایم ایل ایز, اور ان کو لا رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, اور ان کے وہ ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے یہ. لیکن پیپلز پارٹی یہ ہم دیکھیں وزیر جو کہ وزیر ہیں پرائم منسٹر, لاسٹ پرائم منسٹر انوار الحق کے ساتھ جو وزیر ہیں وہ چلے گئے دوسری طرف سے, اور ادھر سے وزارت مل گئی ہے. اب وزیر سے زیادہ تو کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کو فلور کراس نہیں کرنا چاہیے, اس کو تو وزارت ملی ہوئی ہے. بالکل, وہ چھوڑ کے جائیں اور دوسری طرف فوراً. اچھا, وہاں تو ڈیفیکشن کلوز نہیں ہے نا وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. پاکستان میں تو ڈیفیکشن کلوز بھی ہے. پھر بھی ریسنٹلی جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے جس میں جناب محترم جس طریقے سے دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ایک کینڈیڈیٹ نے, سینیٹر نے, اور جے یو آئی ایف کے سینیٹر نے یہ 27ویں ترمیم قبول کروانے میں, مطلب کہ اس کی ایکسیپٹنس کروانے میں سب سے بڑا رول ہے. بالکل. تو وہ آپ کے گیلانی صاحب بھی, آپ کے ہی گیلانی صاحب آپ کی پارٹی کے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو پھر منتخب کروا دیں گے. پھر وہ جو ہے بڑا اپوزیشن نے وہاں پہ احتجاج کیا, لیکن پھر بھی اس کے ووٹ کو سر وہ ایکسیپٹ کیا گیا.
ہاں وہ غلط تھا. گیلانی صاحب نے غلط کیا ہے وہ. نہیں, وہ ووٹ نہیں ایکسیپٹ ہونا چاہیے. ہاں وہ تو ایک ایکچولی پہلے بحث ہو چکی ہے بہت کہ ووٹ یہ جو تحریک انصاف کے کیسز تھے ان میں بہت بحث ہوئی ہے. ڈیفیکشن کیونکہ جب وہ اور اس میں سارے یہ پوائنٹس ان میں اٹھائے گئے ہیں, اور ہمارا موقف میرا تو یہی رہا ہے کہ جو ڈیفیکٹ کر جاتا ہے وہ چلا گیا, وہ ماضی کا حصہ ہے. اور یہاں ہمارے یہاں دیکھو دلچسپ بات, یہاں یہ بھی ہوتا رہا ہے. جی اب تھوڑا سا جوڈیشری پہ ایک آدھ میں بات کر دوں. جی جی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کا جو محل ایک پورا پرشکو محل جو مسمار ہوا ہے اور زمین بوس ہوا ہے, اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ججوں پہ ہے. بالکل. فوج نے بھی یا آرمی چیف نے بھی کسی نے یہ اس میں کوشش کی ہوگی کہ ہماری اور چودراہٹ بن جائے, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو. اور یہ تو ڈائریکٹلی نوٹس اب کرنے شروع ہو گئے آرمی چیف کو یا جنرل کو. تو یہ تو جج بہت بڑھ گئے. لیکن جو ججوں نے خود اپنے ساتھ کیا ہے, جی اپنے گلے, یہ بھی نہیں کہ دوسرے جج کا گلا, اپنے ساتھ جاتی کیا, اپنا گلا ہر کسی نے کہا, بالکل اپنے, بالکل اپنی اور اتنا ظلم کیا ہے. اور اتنے چھوٹے یہ لوگ نکلے, اتنے چھوٹے نکلے کہ سر بالکل میں تو اب ججز کے پوائنٹ آ گیا. اور ویسے میرے خیال میں ماضی بھی کوئی صاف نہیں ہے. جسٹس منیر سے لے کے یہ آج تک سینیریو چلتا رہا. لیکن ایٹ دی اینڈ سر, کیونکہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہونے کو ہے, آپ کی ایک کہانی ہے. اور آن اے لائٹر نوٹ, میں جب بچپن میں, مطلب کہ جب میں اپنے اوائل ایام میں تھا تو میں یہ چیزیں سنتا تھا. ایک اسٹوری آپ کی سی ایس ایس والی اسٹوری, وہ ایک ناظرین کو آج سی ایس ایس والی اسٹوری سنائے کہ آپ نے 2 بار سی ایس ایس کیا, کہ وہ کیا سینیریو تھا. پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے. نہیں, ایک ہی دفعہ سی ایس پی, وہ سی ایس ایس آپ نے ایک دفعہ کیا تھا. اور وہ جو آپ نے کمپٹیشن کیا تھا, آپ پاکستان میں پہلے نمبر پہ آئے تھے. متحدہ پاکستان میں. اچھا. ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں تھے, اور بنگالی بہت پڑھتے تھے, بڑے مطلب ہے پڑھے لکھے اور لائق ہوتے تھے. ان سے ہماری طرف سے تو کم بنتے تھے, فرسٹ آتے تھے. ادھر فرسٹ 1 2 3 وہی اکثر وہی ہوتے تھے. ہمارے تو ذرا ڈھیلے ڈالے ہیں. ہاں, وہ ایک ہمارے آڈینس کو خاص طور پہ ینگسٹرس دیکھتے ہیں, مجھ جیسے ینگسٹرس انسپائریشن لیں گے. کیا موٹیویشن تھی ایسی کہ وہ آپ کو سی ایس ایس کلیئر کرا گئی اور ایسٹ ویسٹ دونوں میں پہلے نمبر؟ سی ایس ایس تو کلیئر میں میرٹ پہ ہی ہوا. کچھ مطالعہ میرا کافی تھا, وسیع تھا. اور سی ایس ایس جیسے امتحان میں سب سے زیادہ ضروری ہے شاید کہ آپ نے اپنے نصاب کی کتاب نہ پڑھی ہو. آپ نے اپنے نصاب کی کتاب نہ پڑھی ہو, کیونکہ اگر سبجیکٹ جغرافیہ ہے اور نصاب میں جو کتاب ہے آپ نے نہیں پڑھی ہوئی, تو آپ کو بہت وائڈر نالج ملے گی دوسری کتابیں. وہ پڑھنا ہے جغرافیہ کے بارے میں, پڑھنا ہے, پر اگر آپ نصاب کی کتاب پہ شروع ہو جاؤ گے تو وہ رٹے کی طرف چلے جاؤ, مائنڈ نہیں اپلائی کرو گے. اور میں بڑا ریلیکس تھا, میرا کوئی اسٹیک ہی نہیں تھا کہ میں کہتا تھا نہ ہوا نہ ہوا. میں نے نہیں, وہ ایک سٹوری اگر میں نے کسی سے سنی تھی, مجھے نہیں پتا یہ غلط ہو سکتی ہے کہ صحیح, کہ آپ کے وہ جہاں پہ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں سے کوئی ڈیمانڈ تھی. بشرا نے کہا. اچھا, وہ کیا وہی اسٹوری؟ نہیں, بشرا تو مجھے, اور میں تو ملے ہی. اچھا. جب میں یہ سی ایس ایس تو 1970 کا واقعہ ہے, اور ہم ملے 1972 میں. اچھا اچھا اچھا. یا 71 میں. کو اس کی بیسٹ فرینڈ کی شادی میرے بیسٹ فرینڈ سے ہو رہی تھی. تو مہندیوں پہ بھی ہر جگہ ہم بڑے پرومیننٹ تھے. تو اس پہ میں نے ایک دن پوچھ لیا اس سے, اس نے ہاں کر دی. تو بس یہ اس وقت سی ایس ایس آپ اس وقت نہیں, سی ایس ایس اس وقت تو بلکہ میرے ساتھ کوئی شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. بہت سی لڑکیاں, اور ان کے ماں باپ کہتے تھے وہ تو پاگل ہے, وہ جیسے تمہارے بیٹے نے, میری والدہ کو اس کی سہیلی کہہ, تمہارے بیٹے نے سی ایس پی چھوڑ دیا, اس کو ہم لڑکی پکڑا دیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ انقلابی بنتا ہے. تو وہ یہ فیکٹ یہ ہے, وہ سٹوری بنی بنائی گھڑی. بالکل. تھینک یو سو مچ عزیز صاحب, آپ نے ٹائم دیا, بہت